پتہ ہے قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی ہے جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دیکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر رہ گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے نا انصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ اور اللہ یقین والوں کے لیے ہی تو راستے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تمہیں ایسا یقین ہے اپنے رب پر؟ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو۔ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کر اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔ جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی وہاں سے ملے گا تمہیں سب کچھ۔ کہتے ہیں کہ اللہ ناممکن چیزوں میں بھی نظر آتا ہے، جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ رستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا اور رستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بلا وجہ ہوتا ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں کے پار، شہرک سے بھی زیادہ قریب تر، یہ ساری پہیلیاں اسی کی تو ہیں۔ ان پہیلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں اور پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے تم ہمیشہ یقین رکھو، اور جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے وہ جگہ صرف انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں آگے بھی کہا ہے کہ دعا کرنا مت بھولنا، دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ زندگی میں 2 چیزیں ہیں نا آپ کے پاس، آپ کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ سے اچھا گمان اور دوسرا یقین۔ اللہ سے اچھا گمان کیا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، no matter how imperfect I am، اللہ سبحانہ و تعالیٰ loves me۔ اور جیسے میری ماں مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی نا، تو میرے وہ اللہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا وہ کیسے مجھے تکلیف میں دیکھ سکتے؟ یعنی میری زندگی میں اللہ جو بھی کر رہے ہیں میرے ساتھ، چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، اس میں میرے لیے فائدہ۔ اور دوسرا اللہ پہ یقین، اتنا یقین جسے کہتے ہیں اندھا دھن یقین ہونا کہ میرے اللہ راستے بنانے ہیں، آپ کے سوا کوئی راستہ بنانے والا ہی نہیں ہے۔ میں اپنے اسباب نہیں دیکھتا، اپنی قابلیت نہیں دیکھتا، گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھتا۔ جب تک میرے ساتھ آپ کھڑے ہیں نا اللہ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ میری مدد کریں گے، آپ مجھے اندھیروں سے نکالیں گے، آپ میرے لیے دروازے کھولیں گے، آپ خزانوں کو میرے پاؤں میں ڈالیں گے، کیونکہ آپ اللہ ہیں، میں آپ کا بندہ۔ جسے
نہیں جانتا اسے رب جانتا ہے. خود کو اکیلا نہ سمجھ، وہ سب جانتا ہے. اگر مانگنا ہی ہے تو خدا سے مانگ، جو صبح پہ آنے سے پہلے دعا کی وجہ جانتا ہے. جسے اللہ پہ یقین کریں. یہ یاد رکھیے گا کہ ہر دن نے ختم ہونا اور ہر رات کے بعد دن نے آنا. ہر مشکل کے کچھ دن ہوتے ہیں مشکل نے ختم ہونا. آج بیٹا جو چیلنج ہے ختم ہو جانے ہیں، نئے چیلنج آ جائیں گے. کبھی آپ بیٹھ کے سوچو کہ یار میں ان چیزوں کے لیے پریشانی والی باتیں نہیں تھی.